कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान हादी साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अल्सर यूनिवर्सिटी यूके में और आप आईटी की फील्ड के जो हैं वो बादशाह हैं, बड़ा काम किया आपने। तो आज मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में ये जो हम अक्सर बात करते हैं स्टार्टअप्स नहीं आते, हमारी जो इकॉनमी है वो क्यों आईटी से लिंक नहीं है, ज़रा इस हवाले से उस्मान से बात करो। उस्मान साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। उस्मान साहब आप जारी बात है एक यंग प्रोफेशनल हैं और आपने दुनिया भी घूमी है, ट्रैवल भी किया है, यूरोप में भी रहे हैं पहले और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, डेनमार्क में और इधर उधर, और अभी यूके में है। आप क्या समझते हैं, आपका पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ये क्यों हमारे यहाँ स्टार्टअप्स नहीं आ रहे? क्या हमारे लोग जो हैं वो हमारी कैपेसिटी नहीं है बाय करने की, यहाँ पे कल्चर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई इतना इंसेंटिव नहीं दिए जाते, इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता, हमारी इकोनॉमी में हम हमारे यहाँ क्यों स्टार्टअप्स जो हैं उनमें आने में अक्सर मुश्किलात रहती हैं? अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारा ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है और इसको आप अगर देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें आर&डी एक्सपेंडिचर, क्योंकि टेक जब आप लेकर आते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आप टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो आप कितनी दुनिया को बेच रहे हैं। सो अगर आप आर&डी एक्सपेंडिचर देखें जीडीपी का, पाकिस्तान का कंपेयर करें 2005 से 2017 तक, तो हमारा जो है वो एवरेज 0.38% था एज कंपेयर टू इंडिया का जो 0.76 है, और थाईलैंड जो कि बहुत मीगर इकॉनमी है उसका 0.44% था, और सिंगापुर का 2.1% था। तो जब आप नंबर्स के ऊपर आते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप कोविड के टाइम से बात करना शुरू करें तो पाकिस्तान के अंदर आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट 2020 में स्पेशली जब ये कोविड आया तो उसके बाद एक बहुत टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पैसे की एक फरावानी आई। और अगर आप इंडेक्स देखें तो 2021 में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने $350 मिलियन जो थे वो रेज किए। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ साथ अगर आप 2021 की तरफ जाएं, 22 की तरफ जाएं, जिस तरह हालात बदलते रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के, तो जाहिर है आपका कंपटीशन दोबारा बिल्डअप हुआ है और उसके अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने जो पैसा रेज किया वो कम हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है जो मेन इशू है क्यों हमारी स्टार्टअप्स, हम और भी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टार्टअप्स थे और कौन सी हमारी इश्यूज हैं, लेकिन मेन इशू जो है वो लैक ऑफ टेक्निकल टैलेंट है। मेरा ये ख्याल है कि मैंने आई मीन फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स आई एम आउटसाइड पाकिस्तान और मैंने पाकिस्तान में अपनी सारी तालीम हासिल की। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी जो पढ़ाई है स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू इवन इंटरमीडिएट एंड इवन इन यूनिवर्सिटीज़, हमारी टेक्निकल स्किल्स की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि 2016-2017 में हम लोग कुछ कोर्सेज कर रहे थे ऑनलाइन अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपडेट करने के लिए अपने आप को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में। तो वहाँ हमारे साथ जो पूल होता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, ये मैं आपको 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पूल में आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज पे, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, दीज टाइप ऑफ कंट्रीज। और आप देखें कि उनकी जो एजेस हैं उन बच्चों की जो हमारे साथ कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक 12, 13, 15 ईयर्स, हार्डली 16 ईयर स्टूडेंट। और हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग जब बच्चा बैचलर्स करने जाता है यूनिवर्सिटी में, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ थ्रोन के कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होती है या प्रोग्रामिंग क्या होती है। और प्रोग्रामिंग इज लाइक अ स्किल, आप कोडिंग करते हो, आप कोड डेवलप करते हो, आप आईटी की टेक्नोलॉजी में उसमें इन्वेस्ट करते हो और आप उसको बेचते हो। सो टेक्निकल जो पॉलिश है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो डेवलपमेंट जो हमारा करिकुलम है वो बहुत ही फरसूद है। और ये चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे पिछले काफ़ी सालों से। और whenever I am discussing it with my friends who are in US or in UK or wherever in the world,
وہ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن اٹ از مور آن سائڈ آف آن تھیوریٹیکل سائڈ، لیکن ٹیکنیکل نالج نہیں دی جاتی. اور اس کا ایک بہت ہی بہترین سولوشن ہے پرابلم بیسڈ لرننگ. آج کل کے دور میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پرابلم بیسڈ لرننگ، کہ آپ بچوں کو تھیوریٹیکل سٹف پڑھاتے ہیں اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی پروجیکٹ ڈیولپ کرو اس چیز کے اوپر. اور ہم لوگوں کی جان جاتی ہے اس چیز سے جنرلی ان یونیورسٹیز، کیونکہ پروجیکٹ میں محنت لگتی ہے، اس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس میں زیادہ مشکل کام ہے وہ، لیکن ظاہر ہے اس کی آپ کو بینیفٹس بھی نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ اگر آپ کمپیئر کر لیں میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو جی سی ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے، تو دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. کیونکہ کیمبرج سسٹم میں پڑھائی کنسیپچول پڑھائی جاتی ہے، تو وہ بچے بہت زیادہ ہم سے زیادہ میٹرک ایف ایس سی کے بچوں سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں کہ کنسیپٹ سپلائی کیسے کرنے. اور ہمارے انفارچونیٹلی میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں، ناٹ آل بٹ موسٹ آف دا ٹائمز جو سسٹم ہے وہ رٹیفیکیشن کے اوپر ہے، وہ کریمنگ کے اوپر زیادہ زور ہے. سو آئی تھنک دس از آل لنکڈ ود ہاؤ وی آر ڈیولپڈ ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے پروفیشن. پھر دوسری چیز جو پالیسی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی، انفارچونیٹلی دیٹ از لیک آف ڈیجیٹلائزیشن. آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، دے آر آل ان کی جو بھی ہوتا ہے ان کا سنوپسس الیکشنز کا مینیفیسٹو، اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیجیٹلائزیشن لے کے آئیں گے. اور لاسٹ 9 ایئرس میں نے بہت حکومتیں بنتے کرتے دیکھی ہیں. آئی ڈونٹ سی کہ کسی نے بھی کوئی آن دا فور گراؤنڈ کوئی کام کیا ہو. آپ دیکھیں پے پیل ایک بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک بہت بڑی. آپ بھی یوٹیوب کے اوپر لائیو جاتے ہیں، وین ایور یو وانٹ ٹو earn money through these applications, for example YouTube. اگر پے پیل ہی آپ کی کنٹری میں ویلڈ نہیں ہے تو آپ کس طرح اس چیز کو یوٹیلائز کریں گے. اور اب دیکھیں آپ کی ایک نئی پالیسی جس کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی یوٹیوبرس کے اوپر بھی ایک ٹیکس ڈیولپمنٹ کی جائے گی. سو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ اسٹارٹ اپ کی دنیا کے اندر ٹیک بیسڈ اسٹارٹ اپس میں جو یوٹیوب کے اوپر جو پوڈ کاسٹ ہیں مرچ مسالہ کے علاوہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس کے ہیں، وہ پاکستانی سے بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں اس چیز کے اوپر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. بہت کم یوٹیوب چینلز آپ کو ملیں گے جو ٹیکنیکل نالج کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایک پاکستانی ہے ڈاکٹر عمار طفیل، ہی از رننگ Python based coding project with students in Pakistan and with people. اور وہ profession development کر رہے ہیں. His YouTube channel is called Codanix, and I think that is one of the fewest example I've seen from a Pakistani guy who is really developing our people technical skills, کیونکہ یہ چیزیں required ہوتی ہیں. So I haven't spoken to him myself, but I've seen his work and it's quite good. So آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہے جو آپ کی اسکل کی جو ڈیولپمنٹ ہے. سو آئی تھنک یہ ایک دو اسپیکٹس جو فنڈامنٹل ہیں. ایک ہماری ٹیکنیکل ٹیلنٹ کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا جا رہا روٹ سے، اور دوسرا ڈیجیٹلائزیشن کی جو پالیسی ہے وہ نو ویئر نیئر دا ون دیٹ اٹ شوڈ بی ان دا مارکیٹ. بالکل صحیح، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے. آپ نے عثمان صاحب شروع میں بات کی تھی کہ لیک آف جو ٹیکنیکل ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ نہیں آ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلو ایک تو ٹیکنیکل ٹیلنٹ ہو گیا، اور اوبیسلی آپ کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے، ورک فورس چاہیے اپنی چیزوں کو آپریشنلائز کرنے میں. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ $350 ملین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی تھنک ان دی اسٹارٹ اپس اس طرح ہی ہے. ادھر انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یونیکارنز آ رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز کی پیسہ آ رہا ہے وہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں جو گلوبل انویسٹر ہے وہ کیا سمجھتا ہے جب ہمارے لوگ پچ کرتے ہیں کہ جی 65% یوتھ ہے ہمارے پاس، 65% یوتھ ہے،
تو لیٹ سے ہماری لیبر بھی چیپ ہوگی ڈیفینیٹلی. جیسے چائنا سے بہت سارا جو کیا اسے بولتے ہیں سپلائی چین کے لیے چیزیں انڈیا میں جو ہیں وہ جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو گلوبل انویسٹر ہے وہ بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان میں ہم انویسٹ کریں تو ہم چیپ لیبر بھی ہمیں مل جائے گی, اکنامیکل لیبر بھی ہمیں مل جائے گی, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں آتا, گورنمنٹ کوئی اتنی لوکریٹو انہیں پیکیج نہیں دیتے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یونیورسٹیز تو پاکستان میں موجود ہیں, مطلب آپ تھوڑی سی اگر ان پہ محنت کریں تو جو پول تو تیار ہو سکتا ہے اس حوالے سے. سو اس میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ انٹرنیشنل انویسٹر کی اٹینشن نہیں ہے, جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکی, یا کہ بنیادی کوئی حال نہیں؟ سو جب آپ بات کرتے ہیں نا ٹیکنیکل ٹیلنٹ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ معاف کیجیے گا, یہ مت لیجیے گا کہ ہمارے لوگوں میں اسکل ڈیولپمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے یا ہم ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے. اصل میں سسٹم ایسا ہے کہ وہ سسٹم کے اندر آپ چڑھتے جاتے ہیں اور وہ اسی ڈگر پہ چلتا جاتا ہے. سو اگر آپ اس سسٹم کو ذرا تھوڑا پرابلم بیسڈ بنا دیں, آپ اس کو مور اس طرح بنائیں کہ اٹ از مور بیسڈ آن اپلیکیشن اسپیسیفک, تو آپ کو چینجز نظر آئیں گی. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی فنڈامنٹل ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ اگین بات جو ہے وہ نمبرز کی بیس پہ ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کا 2020 دیکھیں, 2021 کا جو ریکارڈ بریکنگ ایئر تھا, اسٹارٹ اپ نے 350 ملین ریس ضرور کیے تھے, لیکن جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھی ہماری وہ فسکل ایئر 2019 میں 1.19 بلین ڈالرز تھی, اور 2022 کے اندر جو رپورٹس آ رہی تھی وہ تھی کہ اٹ ول کراس 2.62 بلین ڈالرز, وچ از اے ہیوج مارکیٹ. اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ ہمارا پوٹینشیل موجود ہے. آئی تھنک جو چیز آپ نے بات کی وینچر کیپٹلسٹ اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی لوگوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا. آئی تھنک آئی نو ایٹ لیسٹ 550 to 100 پیپل جو پاکستان میں بیٹھ کر انٹرنیشنل اسٹارٹ اپس کے لیے, انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے پاکستان سے اپنی جو ہے وہ خدمات دے رہے ہیں. نیدرلینڈس میں, جرمنی میں, سویڈن میں, دیر از اے لاٹ آف پیپل دیٹ international market has taken in the past few years. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کی جو I think now it's not more about security thing, it is more about political unrest, جو کہ ایک کیس ہے. آپ دیکھیں کہ کریم جو تھی that was acquired by Uber for $3 billion in January 2020, it was a startup. اور یو اے ای اور مڈل ایسٹ میں اس کو کریم مافیا کہا جاتا تھا کیونکہ اٹ ہیڈ ایکوائرڈ آل دی مارکیٹ ایونچولی. سو اگر آپ پاکستانی آئی ٹی فرمز کی بات کریں تو نیٹ سال کے علاوہ آپ کو 97 98 کے بعد یا 2000 کے اندر کیپیسٹی نظر نہیں آتی کسی نے اس لیول کا کام کیا ہو یا کیا ہو, باقی کام کیا ہو. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں جو کہ سب کانٹریکٹرز ہیں, سب کونز ہیں فار ڈفرینٹ کمپنیز. ہمارے ملک میں ایک بہت زیادہ ایک جو انڈسٹری ہے وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ہے, کہ ہم لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آئی نو اے لاٹ آف پاکستانی پیپل جنہوں نے کمپنیز باہر بنائی ہوئی ہیں, اینڈ دے آر سرونگ ایز لائک آئی ٹی کنسلٹنٹس جن کو آپ کہتے ہیں, فار نائک کا اسٹور ہے یا امیزون ہے یا ایچ پی ہے. ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فار آئی ٹی اکوپمنٹ لگانا ہے یا اس طرح کرنا ہے. سو واٹ دے ڈو, جو بیک اینڈ کا کام ہے, they use Pakistani people on Pakistani rates in Pakistan, and they do the back end that is related to infrastructure development and IT. اور جو physical کام ہے, they also use Pakistani students. Generally they are students like in France and Italy, in Denmark. I've seen these three countries very closely because I was there during my past few years. اور ٹیکنیکل ہمارا جو کام ہے وہ بیک اینڈ سے پاکستانی چلا رہے ہوتے ہیں, اور جو انٹرنیشنل جو بائر ہے اس کے لیے وہ کمپنی باہر رجسٹرڈ ہے, اٹس ان فرانس اور اٹس ان اٹلی اور اٹس ان ڈینمارک, لیکن سارا جو مین پاور ہے وہ پیچھے پاکستانی یوز ہو رہا ہے. سو سم ہاؤ لوگ جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں, لیکن آئی تھنک کیپیسٹی اس سے زیادہ آگے جا سکتی ہے. صرف اس کے اندر کیا کرنا پڑے گا, آپ کو پالیسی لے کے آنی پڑے گی, ڈیجیٹلائزیشن کی پالیسی لے کے آنی پڑے گی. بڑے بڑے جس طرح کے آپ کے یہ پے پیل ہے, اس طرح کے, ان کا کیا ایشو کیا ہے, کیوں یہ تیار نہیں ہے آنے کو. سو اگر ہم لوگ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے بیٹھیں تو آئی تھنک ہم نے اتنے بڑے بڑے
गवर्नमेंट्स को गिराया है, उखाड़ा है, बनाया है. So bringing into these few firms is not difficult. मैं मेंशन करता जाऊँ एक रीसेंट एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में. That was Airlift, if you may have heard about its name. So they had raised $85 million in Series B funding round. लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू क्लोज ऑपरेशंस इन जुलाई 22. सो आप देखेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात कह लें या जो एक इकोनॉमिकल अनरेस्ट डेवलप हुआ है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल टाइटनिंग हुई है और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक क्रिएट हुई है, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है. सो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर है या हमारी सियासी हालात का इकोनॉमिक का कसूर है. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है क्योंकि दे हैड रेज्ड क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. अगर आप उस चीज़ को बड़ा क्लोजली देखें तो उसके अंदर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके शुरू कर दी स्पेंडिंग, अपनी मार्केट्स खोल ली, हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट थी और स्ट्रगल करती रही कंपनी और एट द एंड दे हैड टू क्लोज डाउन. सो दैट इज द रीजन कि कोई बोर्ड ऊपर नहीं मौजूद, कोई पॉलिसी मेकर्स अवेलेबल नहीं है इनको हेल्प करने के लिए. जिस तरह आप देखें यूएस में या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में the time you graduate, जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये नहीं होता कि हमने जाके ग्रेजुएट होकर जॉब लेनी है. उनका पर्सपेक्टिव होता है कि जी हम अपनी टेक्निक जो हमने जो टेक्निकल काम सीखा है हम उसको डेवलप करेंगे और बिजनेस रन करेंगे. क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स को सीडिंग मनी अमाउंट दी जाती है एंड दे आर क्वाइट गुड विद इट. उनके खर्चा चलता रहता है एंड दे डेवलप थिंग्स. इवेंचुअली स्टार्टअप्स हिट हो जाते हैं, ना भी हो तो दे आर लर्निंग समथिंग एज अ टेक्निकल एस्पेक्ट. सो आई थिंक seeing the last few years, things have changed quite a lot, but I think still there can be a lot of changes अगर हम इन तमाम चीज़ों को डेवलप कर लें. एंड अगेन अगर ऊपर विजनरी लोग बैठेंगे तो आई थिंक पॉलिसी बनाना मुश्किल काम नहीं है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिसी बनाना मुश्किल काम. एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ उस्मान साहब, और वो ये है कि आपने आगाज़ में मुझे बताया था कि जब आप लोग डिफरेंट जगहों पे वो ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं तो आपने कहा कि इंडिया से 12 साल 13 साल इस एज के बच्चे आते हैं. ये चीज़ पाकिस्तानी बच्चों में क्यों नहीं है? क्या एनवायरनमेंट नहीं है, कल्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है? ये क्या वजह है? और हम ये एक या वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा है आईटी के हवाले से. मैं देख रहा था आई थिंक इंडियन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू आई थिंक द सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट. हम जो है वो आपने जैसे 2 बिलियन का जिक्र किया, बिल्कुल अभी मैं भी एक रिपोर्ट में ये फिगर पढ़ रहा था. तो हमारे यहाँ ये भी क्यों नहीं, हमारे बच्चे को क्यों नहीं पता चलता कि हमें ये काम करना है? उसके लिए स्टार्टअप वो ऊपर से तो मुझे पता चल रहा है कि वो है, लेकिन जैसे पैसा आया पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पैसा आईटी में गया तो पाकिस्तान में थोड़ा सा आ गया, लेकिन इसको हम क्यों नहीं अपनी वो बेस क्यों नहीं बना सके? हमारे बच्चा जो है वो क्यों इस चीज़ को उनके अंदर क्यों इनकरेज नहीं होता कि उसको इसमें जाना है? आई थिंक ये भी एक मल्टी फैसेटेड इशू है, लेकिन अगर आप इसका एक सिरा पकड़ें तो आपको नजर आएगा कि कुछ साल पहले 2018-19 में हमने कहा जी हम एक करिकुलम डेवलप करेंगे और सबके एक करिकुलम होगा. सो आप देखें कि उसकी एक ब्राइट साइड तो ये है कि आप तमाम बच्चों को एक करिकुलम पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर ज़ाहिर है आप एक अच्छा करिकुलम डेवलप किया आपने और आप उसको उसका फ़ायदा ज़रूर होता है. लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी कैपेसिटी क्या है. आपके जो टीचर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल के हैं, सेकेंडरी स्कूल के हैं, वो वही कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, वही स्टूडेंट्स को वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो वो पिछले 25-30 साल से पढ़ा रहे हैं. मेरा ख्याल है एफएससी के अंदर हम पढ़ते थे मिस्टर चिप्स, मेरा ख्याल है अभी भी वही चल रहा होगा और शायद वो हमारे वालिदैन ने भी वही पढ़ा और हमने भी वही पढ़ा और शायद अगली नस्लें भी वही पढ़ेंगी. और क्यों चेंज नहीं आती? क्योंकि हम जो नई चीज़ की तरफ डेवलपमेंट है उसको जो अपनाना है वो हम लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई, इंटरनेट आपने हर घर में प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आप कभी स्टैटिस्टिक्स लगा कर देखें या अगर आप देखें बाकी तमाम इन कंपनी से,
آپ دیکھیں گے کہ کہاں پہ زیادہ یوزیج ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور فیس بک یوٹیلائز نہیں کرنی چاہیے, دے آر پارٹ آف آر لائف, دے شوڈ بی یوٹیلائزڈ دے ہیو ٹو بی یوزڈ. لیکن کیونکہ گرومنگ نہیں ہے کنٹری کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر, یہ بات نہیں ہے کہ والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں, میں نے پڑھے لکھے والدین کو بھی دیکھا ہے بہت کلوزلی کہ whenever you try to bring this topic, یار آپ اپنے بچوں کو ٹیکنیکل سکلز کی طرف لے کے جاؤ, آئی ٹی ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاؤ, آپ ان کو ابھی سے ہی لینگویجز کا ایکسپوجر دینا شروع کرو. تو اس پہ یہ ہے کہ محنت لگتی ہے, پیرنٹس آلریڈی ایک اٹس سروائیول آف دا فٹیسٹ دیز ڈیز, وہ بیچارے پیسہ کمائیں, بچوں کو پڑھائیں, تو وہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری کس طرح لے لیں. اور کالجز اور اسکول کے اندر, معاف کیجیے گا, میں آج کل ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں ہے تو بچے کا اسکول چینج ہو جائے گا. سو ایٹ دی اینڈ اٹ از آل بزنس, رائٹ. سو کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں, اور پھر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے یونیورسٹیز کے پاس جب بچہ آلریڈی 18 سال کا ان کے پاس آتا ہے. سو obviously ان کا بھی قصور نہیں ہے, ایک سسٹم چل اس طرح رہا ہے, اور وہ پھر ڈیولپ ہوتے ہوتے ہم کہتے ہیں ہم نے پیپر پاس کرنا ہے, ہم نے یہ ایگزام پاس کرنا ہے, سو وی اسٹارٹ ٹو فائنڈ سولوشنز فار دیٹ. سو آئی تھنک ایک اوور آلنگ کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو. obviously changes are not destined to be done in one day, لیکن it will eventually come, I hope. اور whenever I meet anyone, I always tell them کہ اپنے بچوں کو سائنس, میتھمیٹکس اور لینگویجز جو ہیں, لینگویجز کا مراد کوڈنگ لینگویجز, ناٹ فرینچ, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اف یو ہیو, اگر آپ کے پاس کوئی اچھی اسکل ہے, آپ کوئی بھی کنٹری, یونیورسٹی, کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی دنیا کے اندر جو کمپنی ہے وہ اٹھا لے گی. اور یہ ایگزامپلس آ رہی ہیں اب, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو سویڈن نے اٹھا لیا, جرمنی نے اٹھا لیا, اور وہ پاکستان سے. پہلے کیا ہوتا تھا, ہم کہتے تھے ہم نے بیچلرس کیا, ہم باہر جاتے تھے ماسٹرز کرنے, پھر جاب وہاں پہ کرتے تھے پڑھ کے, یا پی ایچ ڈی کرتے تھے, پھر وہاں جاب کرتے تھے. ابھی ایسی سی ایگزامپلس آ رہی ہیں کہ ہمارے لوگ اتنے ماشاء اللہ پالش ہو گئے ہیں کہ ان کا 5 سال کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں, اور پاکستان سے ہی ان کو کمپنی اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ ہمارے لیے کام کرو. سو برین ڈرین کہہ سکتے ہیں آپ ایک طرح سے ہے, ایک طرح سے پاکستان میں سے موو کر رہا ہے کہ سارا جو ایک ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ ہے. لیکن آئی تھنک دیر از نو ادر وے, یا تو آپ تیار ہو جائیں اسٹارٹ اپس کے لیے, یا پھر آپ سرکاری نوکری کریں. آپ پاکستان میں سرکار میں بھی دیکھ لیں, ٹیکنیکل اسٹارٹ اپس یا ٹیکنیکل جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ بہت گنے چنے ہیں جہاں پہ R&D ہو رہی ہے. سو ہمارے ملک میں ایک R&D کا رواج نہیں ہے, یا وہ ایک فیل نہیں ہے, اور جو کر بھی رہے ہیں وہ ایک بہت لمیٹڈ اسکیل کے اندر ہو رہی ہے. باقی کنٹریز کے اندر, آپ انڈیا کی اس طرح نام لے رہے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں فنڈنگ کتنی زیادہ ہے ان کے پاس, اسرو کے پاس, یا جو ان کے باقی ادارے ہیں. ہمارے پاس ڈیفینس کے پاس R&D ہے, لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے. سو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ R&D ریلیٹڈ ٹو ڈیفینس, جس میں آپ ریورس انجینئرنگ کے ساتھ چیزیں بنا لیتے ہیں, یا آپ نئی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں اپنی ڈیفینس کے لیے. وی ہیو ٹو گو مور دین ڈیفینس. یا تو آپ کی ڈیفینس انڈسٹری اتنی اسٹرانگ ہو جیسے امریکہ ہے یا سویڈن ہے, جو دنیا کو چیزیں بیچ رہا ہے, آپ اس طرح بیچنا شروع کر دیں, جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. دیکھا جائے تو ڈیفینس R&D از اے بزنس, لیکن مور دین دیٹ آئی تھنک آئی ٹی سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, اور ایونچولی تھنگز ول گرو اپ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھنگز ول گرو اپ, اپرچونیٹیز تو ہیں, اس کو ٹیپ ان کیسے کرنا ہے, ایمرجنگ ٹرینڈس کو کیسے سمجھنا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, میتھمیٹکس یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. دیٹس ہاؤ ہم زیادہ تر ہمارا دھیان سوشل سائنسز کی طرف ہے, جیسے میرے جیسے لوگ جو ہیں. نہیں, دیٹ از آلسو ناٹ بیڈ تھنگ. آئی مین اگر آپ سوشل سائنسز کی طرف ہیں, آپ کسی بھی چیز, میں آپ کو اگر جنرلی بات بتاؤں, ناؤ ڈیز آئی سی ہم لوگ ملٹی ڈسپلنری پروجیکٹس کے اندر کام کرتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ someone needs to do coding, someone needs to handle data. اگر آپ آج کل کے دور میں, ایون اگر آپ میڈیکل سائنسز کے اندر بھی, ہمارے پاس یہاں پہ کچھ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹرز بائی پروفیشن ہے, لیکن they are doing PhDs and they are doing some medical imaging. They need someone to do coding for them, or to do some let's say data analysis for them. So اب ایک فیلڈ, صرف ایک فیلڈ نہیں ہے کہ ٹیکنیکل بندہ یہ انجینئر ہے, بس اسی نے یہ کام کرنا ہے. سو ہر چیز, میرا خیال ہے اب ہر فیلڈ کے اندر اکانومسٹ کو, انالیسز والوں کو, ہر ایک کو جو ہے وہ ڈیٹا ہینڈلنگ اور یہ اسکلس کو جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہر فیلڈ میں اس کی ضرورت ہے.
بے شک وہ سوشل سائنسز ہو، اور ہم نے بھی نوٹ کیا کہ سوشل سائنسز میں بھی اب کوانٹیٹیو انالیسس جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو کوالٹیٹیو. تھینک یو ویری مچ عثمان ہادی صاحب. تھینک یو سو مچ. for helping us and enlightening us about this very pressing topic. Thank you very much. تھینک یو.